اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دینی بھائیو، قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی. یہ دوسرے پارے کی دوسرے رکوع کی آیت ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو ان کی حقیقت اور ان کی حیثیت یاد دلائی. کہ ایمان والوں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے. اور جو عربی گرامر کو جانتے ہیں، ایک نارملی بات کہنا ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، اسی بات کو اللہ تاکید در تاکید مضبوط کر کے کہہ رہے ہیں. اور اس کے لیے عربی سینٹنس کے شروع میں لام لگاتے ہیں، لاسٹ میں نون لگاتے ہیں، ڈبل نون لگاتے ہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور میں ضرور تمہیں آزمائیں گے. یعنی اس بات میں کوئی نہ آزمانے والی گنجائش ہی نہیں. ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے. کن چیزوں سے آزمائیں گے؟ خوف سے آزمائیں گے. کبھی کبھی ہر طرف سے تمہارے اوپر خوف، ڈر، سہم جانا، اس طرح کا ماحول بن جائے گا. ہم تمہیں خوف سے آزمائیں گے. والجوع، بھوک سے آزمائیں گے. کبھی کبھی کھانے کی بھی تمہیں پریشانی کا معاملہ آئے گا، بھوک سے بھی ہم تمہیں آزمائیں گے. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کبھی تمہارا مال کم کر دیں گے، روزی روٹی تمہاری کم ہو جائے گی. کبھی تمہارے اندر اچانک موت کی کثرت کر دیں گے. جس گھر کے آدمی پر تمہیں کمائی کا بھروسہ تھا، اسی کو چھین لیں گے. تم تو سوچتے تھے کہ گھر کا یہی آدمی ہے جو کمانے والا ہے، اسی کی وجہ سے گھر کا گزران چلتا ہے، ہم اسی کو چھین لیں گے. والثمرات، کھانے پینے کی چیزیں، پھل فروٹ، تمام کو ہم کم کر دیں گے. ان چیزوں کے ذریعے ہم تمہیں آزمائیں گے. کبھی خوف سوار کر دیں گے، کبھی بھوک کے اندر مبتلا کر دیں گے، کبھی تمہارے اپنے نفوس کو ہم لوگ اپنے پاس بلا لیں گے، کبھی کبھی پھل فروٹ میں کمی کر دیں گے. ان تمام چیزوں سے ہم تمہیں آزمائیں گے. ایمان والو، خالی ایمان لا دینا یہ کافی نہیں ہے، کیونکہ اصل زندگی تو ہم ایمان والوں کی موت کے بعد شروع ہونے والی. یہ تو ایک 50 60 70 سال کی مختصر سی زندگی ہے، اس کو گزار کے چلے جانا ہے. ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی تو وہی ہے جو آنکھیں بند ہونے کے بعد، موت کے بعد شروع ہونے والی ہے. اسی لیے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو آزمائیں گے اس دنیا کی زندگی میں. تمہیں آسان مت سمجھو کہ ایمان لا دیا بہت آسان ہے. آگ کا دریا ہے، تیر کے جانا ہے. آگ کا دریا ہے، تیر کے جانا ہے. کبھی کبھی قدم قدم پر حالات تمہارا مقابلہ کریں گے. اس وقت اللہ فرماتے ہیں، اس وقت وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو صبر کرنے والے ہیں ان کو خوشخبری سنا دیجیے. اللہ اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی آیتیں اتار کر رہتی دنیا تک کے تمام مسلمانوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں
کہ وبشر الصابرین، دنیا کے اندر رہنے والے اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ کون ہے صبر کرنے والے بھائی؟ صبر کرنے والے کون ہیں؟ تو اللہ نے خود بتایا، الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ جب ان کے اوپر کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو پہلا جملہ جو ان کے منہ سے نکلتا ہے وہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صبر کیا ہے؟ صبر ہے کیا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا الصبر عند صدمۃ الاولی، پہلا اٹیک، پہلا حملہ تمہارے اوپر ہو رہا ہے اسی وقت صبر سے کام لو۔ یہ نہیں کہ رونا دھونا ہو گیا، واویلا کرنا ہو گیا، ڈھنڈورا پیٹ لیا اور پھر اپنے سے کچھ ہوا نہیں تو بعد میں کہتے ہیں کہ آپ نے تو صبر کی کام لئیے جی، یہ نہیں۔ صبر عند صدمۃ الاولی، حالات میں رونے سے منع نہیں کیا اللہ نے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم کا انتقال ہوا 2 سال کی عمر میں، اللہ کے رسول ہاتھ میں یہ اٹھائے ہوئے ہیں، حضور کی آنکھوں میں آنسو جاری۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اتبکی، کیا آپ روتے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کیا میرے اندر دل نہیں ہے؟ میرے اندر دل نہیں ہے کہ میں نہ روؤں؟ تو رونے سے کبھی منع نہیں کیا شریعت نے، ایسا رونا کہ جس میں واویلا ہو، ایسا رونا کہ جس میں اپنی مصیبتوں کا ڈھنڈورا پیٹنا ہو اور لوگوں کے سامنے مصیبتیں بیان کرنا ہو، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کی مصیبتیں کوئی ختم نہیں کر سکتا سوائے اس اللہ کے۔ سب جانتے ہیں کہ وہ لوگ آپ کی ذرہ برابر ہیلپ نہیں کر سکتے ہیں، پھر بھی آپ ان کے سامنے آنے والی مصیبتوں کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، تو اس کو صبر نہیں کہتے۔ الصبر عند صدمۃ الاولی، صبر تو پہلی مرتبہ جب آپ پر حملہ، آپ پر اٹیک ہوا ہے، آپ پر حالات آئے، اس وقت صبر کرو۔ اللہ نے فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبہ، اللہ کے بندے جو صبر کرنے والے ہیں وہ کون ہیں؟ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے فوراً ان کے منہ سے نکلتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، چاہے وہ دنیا کی کون سی بھی بڑی مصیبت۔ تو قرآن کریم کے دوسرے پارے کی اس آیت میں اللہ نے ایمان والوں کو اور زیادہ مضبوط کرنے کے لیے، ایمان والوں کو اور زیادہ مضبوط کرنے کے لیے قرآن کریم میں یہ جملے اللہ نے فرمائے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کبھی خوف ڈر سے آزمائیں گے، وَالْجُوعِ، کبھی بھوک سے آزمائیں گے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، تمہاری جانوں کو لے کر آزمائیں گے، تمہارے مال کو کم کر کے آزمائیں گے، اور تمہارے پھل فروٹ کھانے پینے کی چیزوں کو ہم چھین کر تمہیں آزمائیں گے، اس وقت تمہیں صبر سے کام لینا۔ میرے بھائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں یہ قرآن اتر رہا ہے، صحابہ کی ایک چھوٹی سی جماعت آپ کے سامنے موجود ہے، ان کو ایسا تیار کیا جا رہا ہے کہ آپ کو دنیا کی کون سے بھی بڑے حالات آپ پر آ جائیں، آپ کو صبر کرنا ہے، اور یہ بات ذہن اور دماغ میں رکھنی ہے، ایمان لائے ہو حالات کا سامنا کرنا پڑے۔ اللہ نے پورے قرآن میں، حدیثوں کے انبار میں اللہ نے کہیں یہ نہیں کہا کہ تم پر حالات نہیں آئیں گے، کہیں پر بھی آپ پورا قرآن اٹھا کر دیکھ لیجیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے انبار اٹھا کر آپ دیکھ لیجیے، آپ کو کہیں پر یہ نہیں ملے گا کہ اللہ نے یوں فرمایا ہو کہ تم پر حالات نہیں آئیں گے۔ ہاں، اللہ نے یہ ضرور فرمایا ہے کہ حالات جب آئے اس وقت صبر کے کام لیا اور میری طرف اگر متوجہ ہو گئے تو چاہے کتنے ہی بڑا ہے حالات ہو، چٹکیوں کے اندر میں اس کو دور کر دوں، ارے ان حالات کے اندر تمہارے لیے عزت کے نقشے پیدا کروں، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ جن حالات کو تم اپنے لیے مصیبت سمجھتے ہو انہی کے اندر میں تمہارے لیے خیر اور بھلائی کے نقشے پیدا کروں گا۔ بس تمہارا کام یہ ہے جب بھی کوئی حالات مصیبت ہو اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہو، اللہ ہی کی طرف تمہیں حالات کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ کیونکہ میرے بھائی، جو میں اور آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے دور ہو رہے ہیں، اور جو میں اور آپ قیامت سے قریب ہو رہے ہیں، نئے نئے حالات تو آئیں گے،
میں نے قیامت کی نشانیاں اس سے پہلے جمعہ کے بیان میں آپ کے سامنے بیان فرمائی تھی. ان تمام نشانیوں کے بعد آخری جملہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جملہ کیا تھا؟ فَإِنَّ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ وَزَلْزَلَةً وَخَسْفًا وَمَسْقًا وَقَذْفًا وَآيَاتٍ تَتَابَعُ كَنِظَامِ سِلْكٍ قُطِعَ سِلْكُهُ فَتَتَابَعَ. کتنا پیارا جملہ اللہ کے رسول نے سمجھا دیا. حالات ایسے آئیں گے جیسے کہ تمہارے ہاتھ میں مالا ہوتی ہے، تسبیح جو ہوتی ہے، اگر اس کے دھاگے کو کاٹ دیا جائے تو اس کے دانے جتنی اسپیڈ سے نیچے زمین پر گرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ تیز حالات تمہارے اوپر ہیں. تو جو میں اور آپ قیامت سے قریب ہوتے جائیں گے حالات تو آئیں گے. ہم تو پھر بھی کہیں نہ کہیں تھوڑی حالت میں اپنے ماں باپ کے فرما بردار ہیں. گارنٹی نہیں لے سکتے ہیں کہ ہماری اولاد ہماری فرما بردار ہوگی کہ نہیں، گارنٹی نہیں لے سکتے. ہم تو پھر بھی اپنے پہلوں گزرے ہوئے لوگوں کے بارے میں بولنے میں تھوڑا بھی سوچتے ہیں. آج کل کے ینگسٹر سے آپ یہ ذمہ داری نہیں لے سکتے. وہ باپ دادا مرے ہوئے کے بارے میں بھی اناپ شناپ کچھ بھی پک دیتے ہیں، کچھ بھی بول دیتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو مر چکے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذکروا محاسن موتاکم، جو مر گیا وہ اللہ کے پاس چلا گیا. اگر اس میں برائیاں تھی بھی تب بھی تم اس کی برائیوں کا تذکرہ مت کرو، اچھائیوں کا تذکرہ کرو. یہ قیامت کی نشانیاں ہیں. ہر دن آپ کو نئے حالات دیکھنے کو ملیں گے. ایسے حالات کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ ایمان کو بچا کر پھر لے جائیں گے ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بڑے انعام ہیں. قرآن کریم کی آیت ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون. اللہ فرماتے ہیں میرے بندوں کو کہہ دو ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، اللہ کو اپنا رب مان لیا، دنیا کی پھر کسی طاقت کو وہ رب مانتا نہیں ہے. ثم استقاموا، پھر اس پر جمے رہیں. خالی زبانی جمع خرچی کافی نہیں ہے. اگر زبان سے اقرار کیا ہے اپنے اللہ کو، اپنے رب کو ہی اپنا پروردگار مانا ہے، تو پھر اس کے بعد جون سے بھی حالات آ جائیں ثم استقاموا، پھر اس پر جمے رہیں. بس یہ وہ کام کرنے صحیح معنوں میں اللہ کو رب ماننا ہے. اور پھر جب رب مان لیا تو پھر اس کے بعد چاہے دنیا سے لڑنا بھیڑنا ہو جائے بھیڑ لیں گے. اللہ کے علاوہ کسی اور کو رب ماننے کے معاملے میں کمپرومائز نہیں ہوگی. اللہ ہی ہمارا رب ہے. رب مان لیا ثم استقاموا، پھر اس پر جمے رہیں. تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ فرماتے ایسے بندوں پر میں فرشتے اتارتا ہوں. تتنزل علیہم الملائکہ، ہمارے فرشتے اس کا خاص ویلکم کرنے کے لیے اترتے ہیں اور اسے سناتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا. ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے. دنیا کے اندر جب تم جم گئے ہو پھر کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ کا اللہ آپ کے ساتھ. وَابْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ، اور ان کو ایسی خوشخبری سنا دو، اس جنت کی خوشخبری سنا دو جن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے. یہ قرآن کریم کی آیتیں میرے بھائی، یہ تمام آیتیں 5-6 آیتیں میں آج لکھ کر لایا ہوں. میں سوچا کہ انہی کے اوپر آپ کے سامنے گفتگو ہو، صرف قرآن کی کریم کی آیتیں اور ان کے ترجمے کے بارے میں، اس کے مطلب کے بارے میں. کیوں؟ اس لیے کہ جب بھی کوئی الیکشن آتا ہے، کوئی حالات آتا ہے، تو ہمارا کام کیا ہوتا ہے؟ آپس میں بیٹھ جاتے ہیں، ڈسکس کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہماری باتیں صرف تذکرے تک ہوتی ہیں. فلاں پارٹی آئی، فلاں پارٹی نے اتنی سیٹیں جیتی، فلاں پارٹی یہ کرے گی، اگر یہ پارٹی رہی تو یہ پارٹی آپ کو وہ نقصان پہنچائے گی، وہ پارٹی آپ کو یہ فائدہ دے گی، فلاں وہی تذکرہ کرتے ہیں. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہیں، یعنی اللہ ہی کے الفاظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک منہ سے ارشاد فرما رہے ہیں. اللہ کے الفاظ ہیں. انی انا اللہ، اللہ فرماتے ہیں سنو بے شک میں ہی اللہ ہوں، انا الملک، میں ہی بادشاہ ہوں، اور تمام بادشاہوں کے دل میرے قبضے قدرت میں.
اللہ فرماتے انی انا اللہ وانا الملک، میں ہی بادشاہ ہوں، میں ہی اللہ ہوں، اور تمام بادشاہوں کے دل میرے قبضے قدرت میں ہے۔ اگر تم لوگ میری فرما برداری کے مطابق زندگی گزارتے ہیں تو میں انہی بادشاہوں کے دلوں کو تمہارے لیے نرم کر دیتا ہوں، کیونکہ تمام انسانوں کے دل بین اصبع الرحمن، اللہ رحمان کی دو انگلیوں کے بیچ میں، کائنات میں جتنے بھی انسان پائے جاتے ہیں تمام انسانوں کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے بیچ میں ہے۔ اللہ جیسے چاہتے ہیں اس کو الٹ پھیر کر دیتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں اگر تم فرما برداری والی زندگی گزارتے ہو تو میں تمہارے بادشاہوں کے دل تمہارے لیے نرم کر دیتا ہوں، اور اگر تم مجھے بھول جاتے ہو، میری نافرمانی کرتے ہو، میری نعمتیں کھاتے ہو، میری فرما برداری کے بجائے نافرمانی کرتے ہو، تو انہی بادشاہوں کے دل جو کل تک نرم تھے انہی بادشاہوں کے دل میں تمہارے لیے سخت کر دیتا ہوں، انتہائی سخت کر دیتا ہوں ان کے دل میں تمہارے لیے۔ لہذا میرے بھائیوں، دنیا کی کوئی طاقت، ہمارا تو ایمان ہے، چاہے ہم نمازوں میں کمی کرتے ہو، کبھی روزے میں، زکوٰۃ میں، حج میں کمی کرتے ہو، لیکن اللہ کا فضل ہے کہ ایمان تو اس بات پر مضبوط ہے کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، اور دنیا کی تمام طاقتیں مل کے بھی اگر مجھے اور آپ کو نقصان پہنچانا چاہے اور میرے پروردگار کا ہاتھ اگر ہمارے اوپر ہے، کوئی آپ کا بال بھی باقا نہیں کر سکتا۔ اور اگر رب کی رحمت، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اگر رب کی رحمت ہم سے ہٹ گئی، رب کی توجہ ہم سے ہٹ گئی، تو پھر پوری دنیا آپ کے سپورٹ میں آ جائے تب بھی وہ آپ کا سپورٹ نہیں کر سکتی۔ آپ نے دیکھا اللہ نے بڑے بڑے فرعون کو مٹا دیا، قوم لوط کو مٹا دیا، قوم سمود کو مٹا دیا، قوم عمالقہ کتنی لمبی ترنگی قوم ہوا کرتی تھی، لوگ کہتے ہیں 20-20 25-25 فیٹ لمبی قوم ہوتی تھی۔ کہتے ہیں کہ ایک آدمی جس کے پیر میں زخم ہوتا تھا اور اگر وہ گرا ہوا ہوتا تھا تو گزرنے والے کو کہتا تھا بھائی جاتے جاتے میرا پیر دیکھتے جانا کہ زخم ٹھیک ہوا کہ نہیں ہوا۔ اتنی لمبی ترنگی قومیں اللہ نے ایسی مضبوط بنائی تھی۔ ہمارے یہاں تو صرف ایک قصے ہی ہیں، ایسے آدمی تو ہماری امت میں دیکھنے کو بھی نہیں ملیں گے جیسی مضبوط قومیں اللہ نے پیدا کی تھی۔ ان کے ناخنوں کے اندر اللہ نے وہ طاقت دی تھی، پہاڑوں کو تراش تراش کر اپنے لیے بنگلے بناتے تھے۔ ان کو آج کل کے زمانے کی طرح کٹر یا مشینری لانے کی ضرورت نہیں تھی، یا پتھر چڑھانے کے لیے یا اتارنے کے لیے کرین لانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ نے مضبوط ایسا بنا رکھا تھا کہ ان کے ناخنوں سے پتھروں کو تراشتے تھے اور اپنے لیے رہنے کا انتظام کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ ہم تو سیف ہیں، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ کے نبی جا کے سمجھاتے تھے اللہ کے سامنے ایگو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن نہیں مانے۔ اللہ نے انہی گھروں میں ان کے سر آپس میں ٹکرا ٹکرا کر ان کو مار ڈالا۔ قصے پالینہ ہو چکے، آج ان کا صرف ایک قصہ ہے، دنیا میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ لہذا دنیا کی کوئی طاقت اگر آپ کے اور میرے سپورٹ میں آ جائے اور اگر ہم اللہ نہ کریں، ہم اللہ کے نافرمان ہیں، تو میرے بھائیوں کوئی نہیں بچا سکتا۔ اسی لیے دنیا کے ان حالات کا صرف تذکرہ کرنے سے یا آنے والی ووٹنگ کے بارے میں گھبرانے سے، یا یہ حکومت آپ کو سپورٹ کرے گی، وہ سپورٹ نہیں کرے گی، یہ پارٹی وہ کرے گی، یہ پارٹی کوئی نہیں کرے گی، سب ننگے ہیں سرکاری حمام میں۔ یہ جملہ بولا جاتا ہے، ایک سینٹینس ہے کہ بھئی پولیٹکس یہ کوئی اچھی چیز نہیں سمجھی جاتی، یہاں پر اچھے لوگ بھی آتے ہیں تو بگڑ کے جاتے ہیں، اور جو بیچارہ اچھا رہتا ہے تو لوگ اس کو اچھا رہنے نہیں دیتے، یا تو اس کو چھوڑ دینے پر مجبور کر دیتے ہیں یا اس کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے۔ اور انڈین پولیٹکس اس ڈرٹی پولیٹکس کہا جاتا ہے انڈیا کے بارے میں، سب سے گندی سیاست اگر کہیں کھیلی جاتی ہے تو یہاں کھیلی جاتی ہے۔ لہذا ان سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت اس بات سے ہے میرا میرے اللہ کے ساتھ تعلق کیسا ہے، میرا میرے اللہ کے ساتھ تعلق کیسا ہے۔ ایک گھنٹہ میں اور آپ ڈسکس کرنے بیٹھیں گے، کسی کو برا، فلاں حکومت کو برا، فلاں کو برا، پھر رب بیت اللہ کا پردہ پکڑ کے بھی ان کے لیے بد دعائیں کریں گے، لیکن اندر اگر طوفان آیا ہوا نہیں ہے، یہ دل اگر اللہ کی طرف متوجہ ہوا نہیں ہے، تو میرے بھائیوں اس وقت کی دعائیں کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ اس لیے دو کام کرنے کی ضرورت ہے، سب سے پہلے رجوع اللہ،
اللہ کی طرف رجوع کریں میرے بھائی. اور ہماری شریعت بین والی شریعت ہے. ہماری شریعت کے اندر کسی قسم کا غلو بھی نہیں ہے کہ آپ کو یہ کہا گیا ہو کہ بستی کاروبار گھر بار چھوڑ کے آپ ہمالیہ کے پہاڑوں میں چلے جاؤ یا جنگلوں میں چلے جاؤ. نہیں، شریعت محمدی تو کہتی ہے لوگوں کے بیچ میں رہو، کاروبار بھی کرو. اللہ نے دیا ہے اچھا کھاؤ، اچھا پیو، اچھا پہنو، اچھا پھرو گھومو، سب کی اجازت دی ہے. لیکن ان تمام حالت میں رجوع اللہ پہلے نمبر پر ہے. اللہ کی طرف میرا اور آپ کا رجوع کتنا ہے. اور دوسرے نمبر کا کام جو کرنا ہے وہ احتساب نفس. اپنے آپ کو کبھی کبھی ٹٹولا کرو میرے بھائی، ورنہ میری اور جانوروں کی زندگی میں کیا فرق ہے. صبح اٹھ لیے، پورے دن کاروبار کے پیچھے دوڑے، شام کو واپس آ گئے، کھا پی کے سو گئے، پھر صبح اٹھے، پھر کاروبار میں لگے، پھر شام کو آ کے کھا پی کے سو گئے. کبھی اپنے نفس کا محاسبہ نہیں. ارے رات کو بستر پر جاؤ تو 2 منٹ کم از کم اپنے لیے بھی نکالا کرو. 24 گھنٹے آپ نے کاروبار کو، بیوی بچوں کو، گھر والوں کو دیے ہیں، 2 منٹ کم از کم اپنے آپ کو دو. اپنی نفس کا محاسبہ کرو اور سوچو تھوڑی دیر کے لیے کہ آج کے پورے دن میں نے کیا اچھا کام کیا. اگر اللہ نے آپ سے اچھا کام کروایا ہے، اللہ کا شکر ادا کرو تاکہ آئندہ اور اچھا کرنے کی توفیق ملے. اور اگر کہیں غلطی ہو گئی ہے، انسان ہے، غلطی اگر ہو گئی ہے، اس وقت تک مت سو جب تک کہ رب کے دربار میں توبہ اور استغفار نہ کرو. سوئے بھی اللہ کے دربار میں توبہ اور استغفار کر لو، پھر سو اور صبح اٹھ کر ایک نئی زندگی شروع کرو. میرے بھائیوں، یہ دنیا کی زندگی بھی امن، شانتی، چین اور سکون والی بھی ملے گی، اور مرنے کے بعد قیامت اور جنت کی نعمتیں ہمارا انتظار کریں. میں آپ کو ایک واقعہ سنا دیتا ہوں. ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کا چوتھا بادشاہ جس کا نام تھا اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، جن کا مزار اورنگ آباد سے 11 کلومیٹر پہلے خلد آباد کے اندر آج بھی ان کا مزار ہے. اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے 55 سال تک ہندوستان پر حکومت کی، اور بڑی زبردست حکومت کی میرے بھائی. لوگ اچھے تھے، اللہ نے ایسا عظیم بادشاہ دیا، 55 سال تک حکومت کی. اور مرنے کا وقت جب انتقال کا وقت قریب آیا تو کہا کہ میں نے پوری زندگی گزارا قرآن لکھ کے کیا ہے. میں نے حکومت کا پیسہ اپنے اوپر خرچ نہیں کیا، اپنا گزارا کرنے کے لیے میں قرآن لکھتا تھا، اور قرآن لکھ کر میں نے اس کا گزارا کیا ہے. چنانچہ ان کے انہی پیسوں سے ایک چھوٹی سی مسجد بھی بنائی گئی، جو مسجد آج بھی دہلی کے لال قلعہ میں موجود ہے. اسی طریقے سے ٹوپی اپنے ہاتھ سے بناتے تھے. ہندوستان کا وہ بادشاہ جو 55 سال پر ملک پر حکومت کر رہا ہے، اور آج جو ہندوستان ہے اتنا بڑا، اس سے بھی بڑا ہندوستان تھا اس زمانے میں. 55 سال تک حکومت کر رہا ہے اور اپنا گزارا ٹوپی بنا کے کر رہا ہے. ان پیسوں کے ذریعے کچھ پیسہ جمع تھا، کہا کہ جب میں مر جاؤں تو انہی پیسوں سے مجھے کفن دے دینا، میرے مرنے کے بعد میری قبر کے اوپر کوئی مزار وغیرہ نہ بنایا جائے. آج بھی اگر آپ اورنگ آباد، خلد آباد جائیں گے، اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ایسا ہی اوپن. ان کے پوتے بلکہ پڑ پوتے کر کے ایک بادشاہ تھے، انتہائی عیاش. اورنگزیب تو چلے گئے، حکومت بیٹا در بیٹا آتی چلی گئی. پڑ پوتا ایک بادشاہ آیا ان کا فرمان شاہ کر کے. وہ اتنا عیاش تھا کہ 24 گھنٹہ شراب اور کباب میں رہتا تھا. اپنی من کے اندر جو آتا تھا وہ کرتا تھا. کبھی آتا کرسی پہ بیٹھ کے کہتا کہ جتنے لوگ جیل میں ہیں سب کو چھوڑ دو، اور ان کے بدلے میں دوسرے لوگ چاہے وہ کسی گناہ کیا ہو کہ نہ کیا ہو پکڑ کے لا کے جیل میں ڈال دو. کبھی کبھی اپنے وزیروں کو کہتا تھا کہ زنانہ کپڑے پہن کے آ کے میرے سامنے ناچو. کبھی کبھی اپنے وزیر کے پیر میں گھنگرو بندھواتا تھا اور کہتا تھا کہ میرے سامنے ناچ. ملک کے وزیر اعظم سے وہ گھنگرو پہن کے نچواتا تھا. ایسا بادشاہ تھا. اسی زمانے میں ایران کے ایک بادشاہ نادر شاہ نے ہندوستان پر حملہ کیا، اور ایسا زبردست حملہ ہندوستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. دہلی کی گلیوں کے اندر خون کی ندیاں بہ رہی تھی. 3 دن تک مسلسل نادر شاہ نے پوری دہلی میں قتل عام کروایا. جگہ جگہ پر آپ جاؤ تو لوگوں کے سر دھڑ سے الگ،
چپکے ہوئے ملتے تھے اور خون تو گلیوں میں پانی کی طرح بہ رہا ہے۔ اس وقت جب تک وہ غارت گیری ختم ہوئی اور نادر شاہ ایران واپس چلا گیا تو کوئی اللہ والے کے پاس جا کے کسی نے پوچھا کہ آخر ایسا کیا ہو گیا کہ دہلی اجڑ گئی؟ دہلی میں 3 دن تک مسلسل قتل عام کا سلسلہ جاری رہا۔ تو انہوں نے ایک جملہ کہا تھا، شامت اعمال ما صورت نادر گرفت۔ فارسی کا یہ جملہ ہے، شامت اعمال ما صورت نادر گرفت، ہمارے برے اعمال کی سزا اللہ نے ہم کو نادر شاہ بادشاہ کی صورت میں عطا کی۔ ہمارے برے اعمال کی سزا اللہ نے ہم کو نادر شاہ بادشاہ کی شکل کے اندر اللہ نے عطا کی۔ تو میرے بھائیوں، یہ بادشاہوں کا الٹ پھیر ہونا، حکومتوں کا آنا اور جانا، یہ تمام کے تمام اللہ کے قبضۂ قدرت میں ہے۔ اگر میں اور آپ اپنے آپ کی اصلاح کر لیں، اپنے آپ کے اندر کو سنوار لیں اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے تو میرے بھائیوں پھر دیکھو جنت کی نعمتیں ہمارا کتنا انتظار کرتی ہیں، کیونکہ ہم ایمان لائے ہیں۔ اور میں نے پہلے بھی کہا، ایمان لا کر زندگی گزارنا آسان نہیں ہے، آگ کا دریا ہے، تیر کے جانا ہے، حالات تو آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم کی ایک آیت میں، اور آپ کو سناؤں، اللہ فرماتے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، اے ایمان والو کیا تم نے گمان کر لیا کہ تم جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے؟ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، اور تمہارے اوپر وہ حالات نہیں آئیں گے جو تم سے پہلی امتوں پر آئے ہیں، ضرور آئیں گے۔ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله۔ ارے پہلے کے لوگوں کو تو ہم نے اتنا آزمایا، حالات اور مصیبت میں اتنا آزمایا کہ ایمان والے اور نبی بھی یہ بول اٹھے، کب آئے گی اللہ کی مدد؟ متى نصر اللہ، کب آئے گی اللہ کی مدد؟ ہم نے جب ان کو آزمایا ہے تو ہم تمہیں کیوں نہیں آزمائیں؟ تو پتا چلا ایمان اتنی آسان چیز کا نام نہیں ہے، حالات اور مصیبتوں سے گزرنا پڑے گا۔ انہی حالات اور مصیبت سے گزر کر جب ہیرا تیار ہوتا ہے تو وہ کندن بنتا ہے۔ میرے بھائی، ایمان والے، کمزور ایمان والے، اتنی آسانی سے جنت کیسے مل جائے گی؟ دنیا میں آئے ہیں ایمان کے اوپر جمے رہنا ہے، چاہے کیسے ہی حالات آ جائے۔ اور میں نے بتایا نا آپ کو، جو جو قیامت سے قریب ہوں گے ہمارے حالات تو اور بڑھتے چلے جائیں گے۔ ابھی تو آپ سن رہے ہیں فلسطین کی جنگ یہودیوں کے ساتھ۔ میرے بھائیوں، حدیث کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں، مسلمانوں کی زیادہ جنگیں تو عیسائیوں کے ساتھ ہونے والی ہے۔ ابھی یہ تو ابتدا ہے، خالی یہودیوں کے ساتھ یہ جو جنگ ہے وہ تو خالی ابتدا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کے سچ ہونے پر ہم سب کو یقین ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، دنیا کی تمام طاقتیں ملک شام والوں کو مٹانے کی کوشش کرے گی، لیکن اللہ ملک شام والوں کو فتح عطا فرمائے۔ تو ابھی تو اور جنگیں دنیا کو لڑنی ہے، مسلمانوں کو لڑنی ہے عیسائیوں کے ساتھ، یہ تو یہودیوں کے ساتھ چل رہی ہے اور پہلی جنگ ہے میرے بھائیوں۔ لہٰذا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، خود بھی اس پر یقین رکھو، اپنے بچوں کو دسترخوان پر اور سوتے ہوئے یہ واقعات سناؤ کہ بیٹو حالات سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، حالات تو اس سے بھی بدتر آئیں گے۔ بچوں کو یہ نہ کہو کہ حالات نہیں آئیں گے، حالات آئیں گے، اس سے بھی بدتر آئیں گے، لیکن اگر تم نے 2 کام کر لیے، ایمان پر جمے رہے، اپنے اللہ سے تعلق جوڑ دیا اگر تم نے، اور اپنے نفس کا محاسبہ کرتے رہے، تم ہی سربلند رہو گے، تم ہی غالب رہو گے۔ اللہ عزت کے نقشوں کے اندر تمہیں کو رکھے گا۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعہ کو بھی میں نے اعلان کیا تھا، آج بھی اعلان کرتا ہوں دوبارہ، 2024 کا الیکشن آنے سے پہلے جو بچے ہمارے گھر میں بچے یا بچیاں 18 سال کے ہو چکے ہیں، ان کا الیکشن کارڈ بنانے کا باقی ہے، لہٰذا فکر کریں۔ میں خاص طور پر میرے نوجوان بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنی اپنی سوسائٹیوں کے اندر اس کی چڑوڑ چلائیں، لوگوں کو متوجہ کریں، سوسائٹیوں کے ذمہ دار، گاؤں کے سرپنچ وغیرہ کے حضرات کو توجہ دلائیں، اور جتنے ہمارے بچے اور بچیاں ہو چکے ہیں 18 سال کے، تو زیادہ سے زیادہ تعداد میں ان کے الیکشن کارڈ بنانے کی فکر کی جائے۔ دونوں طرح کی فیسلٹی اویلیبل ہیں، آن لائن بھی ہیں، آف لائن بھی ہیں۔ آن لائن میں سہولیت زیادہ ہے کہ اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو آپ بعد میں کوئی ریکویسٹ وغیرہ بھی ڈال سکتے ہو اور آپ کی غلطی سدھر بھی جاتی ہے۔
لہٰذا جن حضرات کو ان کی معلومات ہیں ان سے معلومات لیں اور اپنی اپنی سوسائٹیوں میں، بستیوں میں، گاؤں میں اس کی چڑھل چلائیں مستقل طور پر۔ 2024 کی الیکشن سے پہلے تمام بچے جو 18 سال کے ہو چکے ہیں ان کے الیکشن کارڈ بنا دیے جائیں اور ان کو الیکشن کارڈ کیا حیثیت رکھتا ہے اس کی حیثیت ان کو سمجھائی جائے۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا